اسٹیٹ بینک کی جانب سے کل نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں بنیادی شرح سود میں 0.25% کا اضافہ کیا گیا ہے، جو 2 ماہ کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ اس فیصلے سے کاروباری لاگت بڑھ جائے گی، جس سے ملک میں بڑھتی ہوئی معاشی سرگرمیوں پر بھی منفی اثر پڑے گا، جبکہ برآمدات کی لاگت بھی کچھ حد تک بڑھے گی۔ بزنس کمیونٹی شرح سود 5% تک رکھنا چاہتی تھی، لیکن 7% پر بھی مطمئن تھی اور زیادہ قرضے لے رہی تھی، جس سے کاروباری سرگرمیاں اور پیداوار بھی بڑھ رہی تھی، جبکہ عوام بھی خرید و فروخت، گھر اور کار فائنانسنگ وغیرہ میں دلچسپی لے رہے تھے، جس پر اب منفی اثر پڑے گا۔ تعمیراتی اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ درآمدات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ایکسپورٹ میں اضافہ نہ ہونے سے تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور موجودہ حالات میں جبکہ روپیہ مسلسل کمزور ہو رہا ہے، جس سے ہر چیز کی قیمت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ان حالات میں مرکزی بینک نے شرح سود میں اضافہ کر کے مارکیٹ میں ڈیمانڈ کم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس سے جہاں بڑھتی ہوئی کاروباری سرگرمیوں میں کمی ہوگی، وہیں روزگار کے مواقع بھی مزید کم ہوں گے اور ملک میں جی ڈی پی کی شرح بھی مزید کم ہوگی۔ پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود اب اربوں ڈالر کی گندم، چینی، دالیں اور کپاس وغیرہ درآمد کر رہا ہے، جس سے ملکی زر مبادلہ کے وسائل پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس صورتحال میں پالیسی سازوں کو زراعت اور ایکسپورٹ بڑھانے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مرکزی بینک نے جون 2020 کو کاروباری برادری کے شدید مطالبے پر شرح سود کو 13.25% سے کم کر کے 7% کیا تھا، جس سے کرونا وائرس کی بندشوں کے باوجود معیشت اور روزگار چلتا رہا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اگر موجودہ انفلیشن کنٹرول نہیں ہوئی تو شرح سود میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے روزگار کے مواقع بھی مزید کم ہونے کا خطرہ ہے۔ ہمارے خیال میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اشیاء کی سپلائی اور کاروباری مواقع مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ حکومت اشیاء ضروریہ کی سپلائی بڑھانے کے لیے نجی شعبہ کو امپورٹ کے لیے قرضے فراہم کرے، تاکہ نجی شعبہ مناسب مقدار میں بروقت اشیاء ضروریہ درآمد کر کے ملک میں اجناس کی قلت کا سامنا کر سکے، اور اس سے یقیناً مہنگائی بھی کم ہو سکے۔